یہ مسابقتی اور تعلیمی اور اختتامی اور اصلاحی جلسہ رکھ کر کے ان بچیوں کے سامنے میں علماء اور اکابرین کی باتیں رکھوائی، ماں بہنوں کی اصلاح کے لیے کوششیں کی۔ رب دو جہاں، آپ جانتے ہیں آج کے ماحول میں دین کی تعلیم اور وہ بھی بچیوں کی تعلیم کو دینا، فروغ کرنا کتنا خطرناک اور کتنی مصیبت اور کتنا جوخم بھرا کام ہے۔ مولا کریم جسے آپ اپنے دین کی تعلیم اور تبلیغ کے لیے قبول کرتے ہیں، بلا شبہ یہ آپ کا انتخاب ہوتا ہے، یہ آپ کا حسن انتخاب ہوتا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو کھڑا کرتے ہیں، قوم کی تعمیر اور ملت کی تعلیم کے لیے آپ کھڑا کرتے ہیں۔ مولانا ہاشم صاحب کی زندگی میں خیر عطا فرما، عافیت عطا فرما، برکت عطا فرما، ان کو حسن نیت عطا فرما، اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما، اخلاص ہے تو اس میں استحکام عطا فرما۔ اے اللہ، انہوں نے جس جذبے کے ساتھ تعلیم اور تربیت کے فروغ کے لیے جامعہ ہاشمی للبنات کی بنیاد رکھی تھی، اور چھوٹی سی عمر میں یہ سینکڑوں بچیاں میرے سامنے بیٹھی ہیں، یہاں ادارے کے دارالاقامہ میں یہ بچیاں تعلیم کے ساتھ تربیت کے حاصل کر رہی ہیں۔ اے اللہ، ان بچیوں کو قوم اور ملت کا ترجمان بنا دیجئے، حیا کا ترجمان بنا دیجئے، سنت و شریعت کا پاسبان بنا دیجئے۔ بے حیائی کے ماحول میں، جھوٹ اور غیبت، حسد اور نفرت کے ماحول میں، رسم و رواج کے ماحول میں ان بچیوں کو اے اللہ اماں خدیجۃ الکبریٰ کے نقش قدم پر چلا دیجئے، اماں عائشہ صدیقہ کی سیرت سے مالا مال کر دیجئے، سمیہ کی زندگی سے سبق عطا کر دیجئے۔ اے اللہ، زینب و ام کلثوم، رقیہ و فاطمہ الزہرا کی زندگی کو ان کے لیے مشعل راہ اور آئیڈیل بنا دیجئے۔ نبی کی سیرت اور نبی کی تعلیم پر ان بیٹیوں کو آمادہ اور آراستہ و پیراستہ فرما دیجئے۔ اے اللہ، جن لوگوں نے ان بچیوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے کردار ادا کیا، معلم یا معلمین اور معلمات، ان سبوں کو بھی آپ دنیا اور آخرت میں باغ و بہار عطا فرمائیے۔ اے اللہ، جو معلمائیں ان بچیوں کو یا معلمین پڑھاتے ہیں، اے اللہ ان کی بہترین کفالت کا انتظام فرما دیجئے۔ یا آپ کے قرآن کے لیے چند پیسوں کے اوپر دنیا کی چمک دمک کو چھوڑ کر کے بچیوں اور بیٹیوں کی تعلیم کے لیے محنت کر رہے ہیں، اے اللہ ان کے گھر کے انتظام کی کفالت آپ فرما دیجئے، پیسے میں برکت عطا فرمائیے، کاروبار میں برکت عطا فرمائیے۔ اے اللہ، مزید ضروریات اور معاش کا ان کا انتظام فرما دیجئے۔ اے اللہ، ان کی زندگی میں مصیبتوں کو دور فرما دیجئے۔ قرآن پڑھنے والے، پڑھانے والے، خدمت کرنے والوں کو اے اللہ آپ اپنے فضل سے، کرم سے حادثے سے بچا لیجئے، جلنے کٹنے سے بچا لیجئے، ڈوبنے سے بچا لیجئے، اے اللہ ایکسیڈنٹ سے بچا لیجئے۔ یہاں بیٹھنے والی تمام ماں، بہنوں، بیٹیوں اور بزرگ اور اکابرین اور نوجوان سبوں کی زندگی میں عافیت عطا فرمائیے۔ ڈپریشن سے اے اللہ، سوچ اور فکر، غم اور قلق اور مصائب اور آلام سے حفاظت فرمائیے۔ مولا کریم، جنہوں نے یہ زمین عطا کی، اے اللہ جن کی زمین پہ یہ مدرسہ ہے، انہیں اے اللہ تا قیامت بخشش فرمائیے، قبر میں آرام اور سہولت اور عافیت عطا فرمائیے۔ مولا کریم، کروٹ کروٹ انہیں جنت عطا فرمائیے۔ کتنی خوبصورت مٹی ہے یہ جن پہ قرآن کی تعلیم ہو رہی ہے۔ بیٹیاں جو کھیلنے والی تھی، یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں جن کو کھیلنے کے دن تھے، لڑنے بڑنے کے دن تھے، گھر میں ماں کی آنچل میں پیار کرنے کے دن تھے، مولا کریم انہوں نے ماں باپ کو چھوڑ کے آج کے اس چوکھٹ کو، دین کے چوکھٹ کو، صفہ کے چوکھٹ کو، مدرسے کے چوکھٹ کو پکڑا ہے۔ اے اللہ، اے اللہ، ان ماں کی زندگی میں باغ اور بہار عطا فرمائیے۔ جن ماں نے ایسی خوبصورت بچیوں کو تعلیم و تربیت دینے کے لیے کمر بستہ ہوئی، اے اللہ ان ماں کو اے اللہ ہر قسم کے شر سے بچا لیجئے۔ یہ جتنی بچیاں ان کی ماں کو صحت عطا کیجئے، تندرستی عطا کیجئے، عافیت عطا کیجئے۔ جو جس مرض میں مبتلا ہے ان کو دور فرما دیجئے، قرض میں مبتلا ہے ان کو ادا کر فرما دیجئے۔ اے اللہ، ان بچیوں اور بچوں کے جو بھائی اور جو باپ دلی اور ہریانہ اور ممبئی اور پنجاب رہتے،
فیکٹریوں میں کام کر کے پیسے بیچ کے اپنی منی اور ننھی معصوم بچیوں کو آپ کے دین کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ اے اللہ ان کے ہاتھ کے ٹھیلوں کو قبول کیجئے، ان کے کانوں کے پسینے کو قبول کیجئے، ان کے کانوں کے پسینے کو قبول کیجئے، ان کے کھیت میں کھلیان میں بنگلور کی فیکٹریوں میں چپل کے گھسنے کے صدقے میں امت کو معاف فرما دیجئے، ملت کو معاف فرما دیجئے۔ علاقے کا جنازہ اٹھ چکا، سماج چور ہو چکا، بے ایمان ہو چکا، دین باقی نہیں رہا، قرآن کی تعلیم کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ اے اللہ یہ بیٹیاں آئی ہیں حیا کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ دین کی تعلیم کے لیے، ان کے استاد نے، ان کے ناظم نے، ان کی ماں اور باپ نے اے اللہ ایک ٹیم اور جماعت تیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اے اللہ یہ بیٹیاں جس گھر میں جائیں اس گھر کو جنت بنا دیجئے، یہ بیٹیاں جس گھر میں جائیں اس گھر کو آباد کر دیجئے، یہ بیٹیاں جس دولہے کے ہاتھ جائیں اس دولہے کی قسمت میں جنت عطا کر دیجئے، اس کی زندگی میں برکت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ سماج نے پیسے روپے جہیز کی وجہ سے بیٹیوں کو آج زحمت بنا دیا۔ اے اللہ یہ بیٹیاں تو رحمت تھی، یہ بیٹیاں تو رحمت تھی، یہ بیٹیاں تو رحمت تھی، سماج کے ظالموں نے ان بیٹیوں کو بیچنے کا کاروبار بنا لیا۔ یہ میری معصوم بیٹیاں بیٹی ہے آگے میرے، اے اللہ رات کے وقت میں تنہائی میں میں آپ سے عاجزی کرتا ہوں، ان بیٹیوں کی لاج رکھ لیجئے، ان کا سودا ہونے سے بچا لیجئے، ان کو مرتد ہونے سے بچا لیجئے۔ اے اللہ یہ جن کے گھر میں بیٹیاں ہو اس گھر میں برکت عطا کر دیجئے، اس گھر میں حیا کو عام کر دیجئے، اس گھر میں قرآن کی تلاوت کو عام کر دیجئے، اس گھر کو سجدہ گاہ اور مصلی گاہ بنا دیجئے۔ مولا کریم فضل کا کرم کا معاملہ کر دیجئے۔ مولانا ہاشم کو، مدرسے کے اراکین کو، یہاں اسٹیج پہ جتنے علماء بیٹھے ہیں سبوں کی اے اللہ حاضری کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ کہنے والا، سننے والا، سنانے والا سب محتاج ہے مالک، سب محتاج ہے مالک۔ موت خاتمہ بالخیر کے ساتھ عطا کیجئے، جب تک زندگی رہے سلامتی عطا کیجئے، تندرستی عطا کیجئے، اپنی رضا پر قائم و دائم رکھیے، زندگی کے ہر کام میں اخلاص عطا فرمائیے۔ آپ راضی ہو جائیے، آپ راضی ہو جائیے، آپ راضی ہو جائیے۔ راضی ہونے والے اعمال پہ راضی کر دیجئے، راضی ہونے والے اعمال پہ راضی کر دیجئے، راضی ہونے والے امور پہ کھڑا کر دیجئے۔ اے اللہ، اے اللہ چوری سے، بے حیائی سے، بدکاری سے، بدنظری سے، بدچلنی سے، تمام تر سماجی برائیوں سے مجھ کو بھی، میرے ان اسٹیج پہ بیٹھنے والے بزرگوں کو بھی، سامنے بیٹھے نوجوانوں کو بھی، پردے میں بیٹھنے والی ماں اور بہن کو بھی، اور سامنے ننھی منی جنت کی پھول ان بیٹیوں کو بھی اے اللہ بچا لیجئے۔ اے اللہ آپ کے دربار میں ہاتھ اٹھائے ہیں، مسلمانوں کا کوئی نہیں ہے، مسلمانوں کا کوئی نہیں ہے، آپ اکیلے ہیں، آپ تنہا ہیں، ان کی مدد کون کرے گا؟ سماج ظالم و پاپی اور باغی ہے، اپنے بھی دشمن باہر کے بھی دشمن ہے۔ اے اللہ آپ ہمیں ہدایت عطا کیجئے، اے اللہ جنت میں جگہ عطا کیجئے، ہماری ان تمام بیٹیوں کو عمرے کی سعادت عطا فرمائیے، حج کی سعادت عطا فرمائیے، ان کی ماں کو حج اور عمرے کی سعادت عطا کیجئے، ان کے اساتذہ کو حج اور عمرے کی سعادت عطا کیجئے، ان کے ناظم کو حج اور عمرے کی سعادت عطا کیجئے، یہاں بیٹھنے والے ایک ایک لوگوں کو کعبے اور مکے اور مدینے کی زیارت عطا فرمائیے۔ اے اللہ آپ کا واسطہ، آپ کے نبی کا واسطہ، بی بی سمیہ کے اس شہادت کا واسطہ جس نے خاتون کو اے اللہ امت کے لیے حق اور باطل کے درمیان اے اللہ لکیر کھینچ کے زندگی گزارنے کا سبق دیا، اما خدیجہ، اما اے اللہ عائشہ، اور اے اللہ ام کلثوم اور زینب، رقیہ و فاطمہ کا واسطہ ہم سب کی زندگی میں خیر عطا کیجئے، عافیت عطا کیجئے، رحمت عطا کیجئے، برکت عطا کیجئے، جب تک زندہ رکھیے ایمان پر، اسلام پر، قرآن پر، سنت پر، شریعت پر، حیا پر، دین کی تعلیم پر زندہ اور
پائندہ بعد رکھیے، جب موت دیجئے دنیا سے اٹھائیے تو آپ راضی ہو جائیے، قبر کی اندھیری سے بچا لیجئے، بخشش عطا فرما دیجئے، کل قیامت میں عالمی مجمع میں رسوائی سے بچا لیجئے۔ اے اللہ اس گاؤں ڈیڈا چوک اور اس کے قرب و جوار کے تمام خطے میں برکت عطا فرمائیے، مسلمانوں میں محبت عطا فرمائیے، لڑائی اور جھگڑے سے حفاظت فرمائیے، آپس میں پیار و محبت عطا فرمائیے۔ شعبان کا مہینہ گزر رہا ہے، شب برات آنے والی ہے، اے اللہ اللہ کے رسول کی نگاہ میں یہ مہینہ بڑا پیارا تھا، اس مہینے کے قدر کی توفیق عطا فرمائیے۔ آنے والا مہینہ رمضان ہے، ابھی سے رمضان کی تیاری کی توفیق عطا فرمائیے، تراویح کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائیے، روزوں کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمائیے۔ اے اللہ سجدے کی حالت میں، رکوع کی حالت میں، تراویح کی حالت میں جو کچھ کہا جائے آپ کو اسے آپ قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ہمارے جتنے دوست یہاں ہاتھ اٹھائے ہیں، جتنے بزرگ ہاتھ اٹھائے ہیں، جتنے بچے اور بیٹیاں ہاتھ اٹھائے ہیں، سبوں کو آپ اپنے فضل سے کرم سے خیر اور عافیت اور صحت اور سلامتی کے ساتھ قبول فرما لیجئے۔ جو کچھ کہا ہے وہ بھی عطا کیجئے، جو رہ گیا ہے آپ جانتے ہیں، خیر کے ساتھ ہم کو وہ سب بھی عطا فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔